بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اب یہ نئے زمانے کی نئی باتیں ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کہاں ہیں یا نہیں ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے حکم پر اور آپ کے شوق پر استقبال رمضان کے اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے کرنے پر بھی چونکہ یہ جو استقبال رمضان کا پروگرام ہے یہ سنت رسول ہے، تو گویا اس وقت اگر ہم استقبال رمضان کے پروگرام کے لیے میں اور آپ سب یہاں موجود ہیں اور حاضر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی سنت ہے کہ وہ رمضان جب آنے والا ہوتا تھا، شعبان کے آخری دن ہوتے تھے، تو وہ صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کو رمضان کے بارے میں ترغیب دیتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کو واعظ اور نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ ان کی روٹین تھی، ان کی سنت ہے، تو ہم ان کی سنت کے اتباع میں گویا ان کی سنت کے اندر موجود ہیں، اور یہی اس پروگرام کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ رمضان عطا کرے۔ ایک اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہو جانا ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ کیا ہو جانا ہوتا ہے، یعنی لمحوں کے اندر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دنیا جس کیفیت کے اندر اس وقت موجود ہے، اس کیفیت میں آج سے 4-5 ماہ پہلے تو نہیں تھی، کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ اس طرح دنیا جو ہے وہ ایک مصیبت کا شکار ہو جائے گی، ایک وبا کا شکار ہو جائے گی۔ تو اگلے لمحے کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، خود اس نے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں نصیب کرے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم استقبال رمضان کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور یہ سنت رسول کا پروگرام ہے، اور سنت کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، طریقے کو، جو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل ہے وہ تو بڑی عظمت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارے لیے شکر کی بات ہے۔ دوسرا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان عطا کرے۔ تیسرا یہ اس لحاظ سے مزید اس کے اندر، اس پروگرام کے اندر ایک حسن یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کے ذریعے استقبال رمضان کا یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور آپ سب بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہیں۔ ہم سب قرآن کی 2 آیات کی روشنی میں رمضان کی بات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور رمضان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اپنے دل کے اندر شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سنت رسول بھی ہے، اور پھر اس پروگرام میں ہم نے قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے، اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں، جن اعمال کے اندر خیر ہے، جو نیکی کے اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے بھی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ
قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا سارے اچھے اعمال میں سے بھی اچھا عمل ہے۔ جس طرح یہ معروف حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو معروف حدیث ہے، آپ بھی سارے جانتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ باعث خیر وہ لوگ ہیں، باعث نفع وہ لوگ ہیں، بھلائی کا ذریعہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پروگرام کا یہ دوسرا حسن ہے کہ ہم ایک تو سنت رسول میں بیٹھے ہیں اور دوسرا قرآن کے ذریعے رمضان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھولے، ہم پر رحم کرے، ہمیں یہ رمضان عطا کرے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں دے، اور جو رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وہ مطلوب ہم سب پر پورا کرے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے اور ادب سے اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اصل میں پروگرام تو ہم اس طرح کے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو سننے سنانے کا عمل ہے، اس میں اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس عمل کا، اس کا تعلق سنانے والے سے کہیں زیادہ سننے والے سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بات کو اچھے طریقے سے سنتا ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ مطلب بات کو ٹھیک طریقے سے نہیں سنتا، سننے کا حق ادا نہیں کرتا، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ اگر تم خاموش ہو جاؤ گے، توجہ سے سنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ مطلب اللہ کی رحمت کو مشروط کیا گیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ سننے سے۔ اگر قرآن کو اچھے طریقے سے نہ سنا جائے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں آپ کتنے ہیں، کہاں کہاں سن رہے ہیں، بیٹھ کے سن رہے ہیں، چلتے پھرتے سن رہے ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، یا ہماری بہنیں اور بیٹیاں ساتھ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں اور یہ سن رہی ہیں۔ اب مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہرحال قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو سنتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کو سنتے ہیں تو ہمیں سننے کے معاملے میں بہت ادب سے کام لینا چاہیے، اور بڑی عاجزی سے کام لینا چاہیے، اور بڑی توجہ سے کام لینا چاہیے، اور ایک ایک بات کو مطلب اس طرح سننا چاہیے کہ ہم اس کا سننے کا بھی حق ادا کریں، اور اس پر ہم یہ بھی کہیں کہ یا اللہ ہم سنتے بھی ہیں اور ہم اطاعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جس طرح اہل ایمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ کے بندے ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب دو آیتیں ہیں جو میں نے منتخب کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اگر کوئی قرآن سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، سورہ بقرہ ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اب دیکھیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لفظ صرف رمضان کے لیے قرآن مجید میں آئے، یعنی کہیں یہ لفظ نہیں ہے شہر و شہوال، شہر و ذیقعد، شہر و شعبان۔ یہ صرف رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت دی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ شہر و رمضان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ رمضان بہرحال عام مہینوں کی طرح کا مہینہ نہیں ہے،
اس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے قرآن میں، اور اس طرح کسی اور مہینے کا ذکر نہیں کیا۔ تو شہر و رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے، یا ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے۔ اور کیوں خاص ہے؟ یہ قرآن بڑا عجیب کلام ہے، اور بڑی مطلب اس کے اندر اتنی جامعیت ہے، اور اتنا اس کے اندر اتنی مطلب فصاحت ہے اور اتنی بلاغت ہے کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی دوسرا کلام اس کی مثل نہیں ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان ایک خاص مہینہ ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اور کیوں خاص ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب ایک تو آپ سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے، تو پھر خود ہی یہ بتایا کہ بھائی کیوں خاص ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مہینہ کیوں خاص ہے، تو ہمیں صرف اتنا ہی اندازہ نہیں ہوتا ان الفاظ سے کہ یہ خاص مہینہ ہے، بلکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو خصوصیت کی وجہ ہے، اس وجہ کی بنا پر تو یہ غیر معمولی خاص مہینہ ہے، صرف خاص مہینہ ہی نہیں ہے، کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب قرآن تو بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے۔ قرآن کا غیر معمولی ہونا تو اگر آپ کچھ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اس پر غور کر کے کوئی آپ نے اس کا ادراک حاصل کیا ہے، تو قرآن تو بڑا ہی غیر معمولی کلام ہے، اور کس کس اعتبار سے، کس کس صفت سے، کس کس خاصیت سے یہ خاص کلام ہے، اس کا بھی ہمیں کوئی ادراک نہیں۔ مطلب یہ قرآن تو مطلب ہر لحاظ سے ہی بڑا غیر معمولی ہے۔ تو رمضان بھائی خاص مہینہ ہے، اور اس وجہ سے خاص ہے، خاص ہی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ خاص ہے کہ اس میں تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں تو آپ نے وہ روایت شاید پڑھی ہو کہ کچھ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، باتیں کی، اور انہوں نے ایک بات یہ کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر تو معجزے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، عصا کی شکل میں ایک معجزہ تھا۔ پھر جب وہ اپنا ہاتھ مطلب اپنی بغل میں ڈال کر بلند کرتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے۔ تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ان غیر مسلموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس کا کچھ ہی حصہ تلاوت کیا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو آپ اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ کو کوئی اندازہ ہوا کہ ان سوال کرنے والوں کے سوال کا کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا کہ دیکھو، مجھ سے جو پہلے انبیاء تھے ان کے پاس بھی معجزے تھے، لیکن ان کے معجزے جو ہیں وہ تو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ساتھ ہی معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا ہے، اور یہ تو میرے بعد بھی انسانوں کے پاس رہے گا، امت کے پاس رہے گا، اور ساری مطلب قیامت تک میرا یہ معجزہ انسانوں کے سامنے معجزے کے طور پر موجود رہے گا۔ اسی لیے ایک عالم دین نے تو بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اس امت کا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے
کہ یہ امت بھی صاحب معجزہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو قرآن ہے اور قرآن معجزہ ہے، تو اس لیے یہ امت بھی صاحب معجزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کلام کی جامعیت، دیکھیں یہ کتنا جامع کلام ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے جو رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا معجزہ ہونا، اس کا آخری نبی پر نازل ہونا، اس کی ایک رات کا 1000 مطلب مہینوں سے بہتر ہو جانا، یہ مطلب یہ کیوں ہے؟ یعنی رمضان کی تو یہ خصوصیت ہو گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، خود قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی سارے انسانوں کے سامنے یہ ہدایت کی نشاندہی کر دیتی ہے، ہر انسان کو بتا دیتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ مطلب پوری زندگی کے بارے میں، زندگی کے جو بنیادی اور حقیقی سوال ہیں ان کا بھی جواب دیتی ہے، پھر زندگی کے مقصد کو بھی متعین کرتی ہے، پھر زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام اور پورا ایک کوڈ اور پورا ایک ضابطہ یہ کتاب دیتی ہے، ہدی للناس، اور سارے انسانوں کو دیتی ہے، سارے انسانوں کے سامنے ہدایت کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ جو کہا نا کہ ہدی للمتقین، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کا فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہدایت کو واضح کر دینا اور ہدایت بتا دینا اور ہدایت کی نشاندہی کر دینا، یہ تو سارے انسانوں کے سامنے قرآن جو ہے وہ ہدایت کو واضح کر دیتا ہے۔ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کمال عجیب ہے، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حیرانی ہو جاتے ہیں، ششدری ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کلام ہے۔ یعنی پہلے کہا کہ یہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے، پھر یہ بتایا کہ رمضان کیوں خاص مہینہ ہے، اس وجہ سے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر قرآن کیوں مطلب غیر معمولی عظمت اور فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ وہ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے سامنے ہدایت کی نشاندہی کر دیتا ہے، ہدایت کو واضح کر دیتا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ جو ہدایت قرآن دیتا ہے، جس ہدایت کی نشاندہی کرتا ہے، جو ہدایت کا نور انسانوں کو بخشتا ہے قرآن، وہ کس طرح کی ہے، وہ ہدایت کی اس ہدایت کی خصوصیت کیا ہے؟ اب پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، اللہ کرے آپ سن رہے ہوں گے۔ مطلب اس ہدایت کی اب خصوصیت دیکھیں، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یعنی اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بارے میں جو ہدایت، جو صحیح ضابطہ، جو صحیح فکر، جو صحیح عمل انسانوں کو بتایا ہے، وہ بالکل واضح ہے، اور وہ مطلب اس کی جو تعلیمات ہیں، اس ہدایت کی جو تعلیمات ہیں وہ بین ہیں، واضح ہیں، 2 + 2 4 کی طرح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناقابل فہم چیز نہیں ہے، بالکل واضح، اور اتنی واضح ہیں
کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے کے بارے میں غلط کو غلط بتاتی ہیں اور صحیح کو صحیح بتاتی ہیں، یعنی فرقان ہے۔ مطلب غلط اور صحیح کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہے یہ قرآن اور اس کی تعلیمات۔ یعنی جو ہدایت قرآن انسانوں کو دیتا ہے، جس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی تعلیمات واضح ہیں، 2 + 2 4 کی طرح ہیں، اور بالکل زندگی کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے۔ اب اس کی کیا وضاحت کی جائے، اب اس کی کیا تشریح کی جائے، اب اس کو کس طرح بیان کیا جائے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ جو ہدایت قرآن انسانوں کو بخشتا ہے، اس ہدایت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ بڑی بین ہیں، واضح ہیں، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہیں، خواہ وہ اخلاق سے متعلق ہیں، خواہ وہ معاملات سے متعلق ہیں، خواہ وہ معیشت سے متعلق ہیں، خواہ وہ سیاست سے متعلق ہیں، خواہ وہ تعلیمات حکومت اور تخت سے متعلق ہیں، خواہ وہ تعلیمات انسانی زندگی کے انتہائی انفرادی اور پرائیویٹ معاملات سے متعلق ہیں، خواہ اس کی اجتماعی زندگی کے کسی گوشے سے متعلق ہیں، بڑی بین ہے، اور بڑا انہوں نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اس طرح کی تو بڑی باتیں قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں آتی ہیں۔ اب سورہ انعام کی وہ آیت مجھے بڑی اکثر یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفت کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بھائی اللہ کے یہ جو کلمے ہیں یہ تو سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہیں، پورے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں۔ جو خبریں اللہ نے دی ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور جو احکام اور تعلیمات دی ہیں زندگی کے بارے میں وہ بالکل مبنی بر عدل ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں اس کے بارے میں تو یہ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے کہتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور میں تو اس بات پر بڑا کمٹ کرتا ہوں اور اصرار کرتا ہوں کہ یہ جو دین اسلام ہے، جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور ضابطہ اور کوڈ اللہ تعالیٰ نے اور نظام جو اللہ نے دیا ہے، اس کے حق ہونے کے دلائل میں سے سب سے بڑی اور مؤثر اور دل لگتی دلیل جو ہے وہ خود اس کی تعلیمات ہیں۔ یعنی جو تعلیمات ہیں اسلام کی یا قرآن کی، وہ آپ ان کو ذرا ان پر سوچے تو صحیح کہ وہ عقل پر کس طرح فٹ بیٹھتی ہیں، عقل کے کس طرح مطابق ہیں، ضمیر کے کس طرح مطابق ہیں، انسانی فطرت کے کس طرح مطابق ہیں، انسانی جو حالات ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے وہ کتنی اکثیر ہیں، وہ تو سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ کے کلمے یہ قرآن مجید، ان کو تو ان کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ ہی ان کلموں کا کوئی بدل ہو سکتا ہے، ان کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی ان کلموں کے بعد جو لوگ جو ان کلموں سے سلوک کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، مان کر کفر کرتے ہیں، مان کر منافقت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سارے جو حالات ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے اور لوگوں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے۔ تو آپ یہاں تک جو آیت ہے اس کو ذرا پڑھیں، اور آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویسے تو یہ آیت رمضان اور روزے کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے روزے فرض کیے گئے،
لیکن اس میں تو سارا دین ہے، اس ایک آیت میں سارا دین ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اب یہاں تک میں نے پڑھا. اب جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کوئی اس آیت کے بارے میں حتمی باتیں نہیں ہیں، بہت ساری اور حکمت کی باتیں اس سے نکل سکتی. یہ قرآن مجید جو ہے اس کی تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ اتنا سادہ کلام ہے کہ جتنی دیر میں اس کی کوئی بات سنی جاتی ہے اتنی دیر میں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر اس سمندر کے اندر کو ڈوبنا چاہے تو جتنے چاہے ہیرے نکالے، جتنے چاہے موتی نکالے، جتنی چاہے حکمت کی باتیں نکالے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، پس تم میں سے جس کو زندگی میں یہ مہینہ ملے. اب دیکھیں ہم سب سے اللہ خطاب کر رہا ہے، سارے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے خاص طور پر کہ بھائی ایمان لانے والو، تم میں سے زندگی میں جس کو یہ مہینہ ملے، کیا یہ الفاظ یہ نشاندہی نہیں کرتے یا اس طرف ہماری توجہ کو نہیں لاتے یا ہمیں مطلب یہ سوچنے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے یہ الفاظ کہ اس مہینے کا ملنا، کسی مسلمان کو اس مہینے کا مل جانا بھی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو الفاظ ہیں کہ بھئی تم میں سے جس کو یہ ملے، یعنی یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس کا ملنا بہت بڑی خوش بختی، خوش نصیبی اور بہت بڑی مطلب سعادت کی بات ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ملنے کے ساتھ ہی بہت زیادہ اسے نفع، برکتیں، رحمتیں مل سکتی ہیں. تو میں مطلب جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کیا چیز ہے اور اس کا ملنا جو ہے وہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ تو بندہ ان سے پوچھے. مطلب ہم جیسے جن پر رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آتا اور گزر جاتا ہے، آتا اور گزر جاتا ہے، نہ کوئی ان کو آنے کا کوئی بہت زیادہ مطلب احساس ہوتا ہے، نہ اس کے چلے جانے کا، مکمل ہو جانے کا کوئی احساس ہوتا ہے. میں عام بات کرتا ہوں. جو لوگ اس کی قدر جانتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں بھئی یہ کیا ہے، رمضان کا ملنا کیا ہے. اور جس کے ملنے کی دعا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان عطا فرما. میں آپ کو دو بزرگوں کا مطلب ایک واقعہ بھی سناتا ہوں جو لطیفہ بھی ہے. میں ان کا نام نہیں آپ کے سامنے لیتا، مطلب خود ایک بزرگ نے میرے ساتھ بات کی ہے کہ میں نے اپنے ایک دوسرے بزرگ سے، جس کو میں جانتا ہوں، جن دونوں بزرگوں کو میں جانتا ہوں، وہ ایک بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ دوسرے جو بزرگ ہیں جو میرے ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو کافی عرصے کے بوڑھے ہو گئے ہیں، 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی ہے، اور 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ بھئی آپ اتنی زیادہ عمر بھی ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے آپ بیمار بھی ہیں، تو آپ مرتے کیوں نہیں؟ اب دیکھیں یہ بڑا عجیب سوال ہے جو ایک دوست بزرگ دوسرے دوست اپنے سے کر رہا ہے. اب یہ مزاح بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مزاح کے انداز میں یہ بات کی کہ بھئی آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے بیمار بھی ہیں عرصے سے، تو آپ کیوں نہیں مرتے؟ تو آگے سے وہ جو دوسرے بزرگ ہیں وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں مرتا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے.
وہ سنجیدہ ہو کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں مرتا؟ تو وہ پوچھنے والا تھوڑا سا سنجیدہ وہ بھی ہو جاتا ہے، میں نے تو مزاق کیا ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیوں نہیں مرتے آپ؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں مرتا کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے آنے کی مجھے بڑی خوشی ہوتی، بیماری کے باوجود، عمر کے بڑھاپے کے باوجود مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنی کمر کس لیتا ہوں، اور پھر میں کوئی اس رمضان میں نمازیں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں اور قرآن کو پڑھتا ہوں اور اس کو سنتا ہوں، اتنے شوق سے میں روزے رکھتا ہوں، اور میں پھر لمبی لمبی دعائیں رمضان کی راتوں میں کرتا ہوں. تو جب رمضان آخر میں پہنچ جاتا ہے، جب اس کا آخری عشرہ اور آخری دن ہوتے ہیں، تو مجھ پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بھائی میری زندگی میں رمضان آیا تھا، اب یہ رمضان مکمل ہو رہا ہے. تو میں اللہ سے پھر دعا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ، یہ رمضان تو گزر گیا ہے، مجھے آئندہ سال کا بھی رمضان عطا کرنا. میں بڑے گڑ گڑا کر، بڑے شوق سے، بڑی خشیت سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو میری وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اس طرح ایک سال زندگی کا میرا مجھے مل جاتا ہے. میں ہر سال رمضان میں زندگی کا ایک سال اللہ سے لے لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مرتا. اب یہ دیکھیں، یہ مکالمہ دو بزرگوں کا جو ہے، یہ لطیفہ بھی ہے، اور اس میں بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جو لوگ رمضان کو جانتے ہیں کہ رمضان کیا ہوتا ہے، وہ رمضان کے بارے میں رمضان کو کس طرح چاہتے ہیں، کس طرح اس کو گزارتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیا دعائیں کرتے ہیں. آپ استقبال رمضان کا پروگرام کر رہے ہیں نا، دیکھیں کس طرح لوگ جو ہے وہ رمضان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، کہ بھائی بہت بڑی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے، بڑی بڑے نصیب کی بات ہے تم میں سے جس کو رمضان ملے. تو پس اگر تم میں سے کسی کو رمضان مل جائے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْ، وہ روزے رکھے. اب آپ الفاظ کو ذرا تھوڑا سا زور دے کر پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ آپ کو اپنا مفہوم بتا رہا ہوگا کہ اب یہ جو روزے ہیں ان کی بھی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ بھئی یہ رمضان تمہیں مل گیا تو اس میں یہ جو روزہ ہم نے فرض کیا ہے، اس فرض کو پورا کریں، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تمہیں برائی سے دور کر دے گا، تمہیں توبہ کی توفیق دے دے گا، تمہارے حالات کو چینج کر دے گا، تمہارے ذہن، تمہارے عمل، تمہارے رویے کی تربیت کر دے گا، اور تمہیں کچھ سے کچھ بنا دے گا. فَلْيَصُمْ، اس میں روزے رکھے. اور یہ ایک لفظ ہے جس کے ذریعے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے. فَلْيَصُمْ، آپ روزے رکھیں. اب اس پر بحث کرنا یا اس پر کوئی باتیں کرنا کہ بھئی یہ روزہ کیا ہے، یہ صرف سحری کے وقت اٹھ کر 2-4 پراٹھے کھا لینا، جگ لسی کا پی لینا، اور یا کوئی اور چیزیں کھا لینا اور پھر سو جانا، اور پھر زور کے وقت اٹھنا اور زور کی نماز پڑھنا، اور پھر عصر کے وقت افطاری کی تیاری کرنا شروع کر دینا، باجی روزہ ہو گیا. تو روزہ تو آپ حقیقت ہے، روزے کو آپ دیکھیں تو روزہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے سال میں رمضان کی شکل میں ایک مسلمان کے ذہن، اس کے اخلاق، اس کے زندگی کے رویے کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو ٹرین کرنے کے لیے، اور اس کو ایک مقصد کے مطابق ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے.
اگر اس روزے کو شعور کے ساتھ رکھا جائے تو روزہ تو بالکل بندے کو یعنی چینج کر کے رکھ دیتا ہے، تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو تم میں سے جس کو رمضان ملے وہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے اور روزے رکھے۔ لیکن آگے دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی مطلب اس کا انداز ہے کہ اللہ نے یہ جو احکام دیے ہیں نا، جتنے بھی اس کے احکام ہیں وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور انسان کے لیے بالکل قابل عمل ہیں۔ اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو قابل عمل نہیں ہے، کوئی حکم اس کا ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جہاد اور قتال جن شرائط اور آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال کا حکم دیتا ہے، وہ جہاد اور قتال نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو سارے احکام جو ہیں وہ انسانی وسعت کے اندر بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں اور انسان کے لیے باعث خیر بھی ہیں، ہر طرح سے باعث خیر ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے مطلب یہ کہا جا سکتا، مطلب قرآن مجید یہ کہتا ہے اور مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ مطلب یہ جو لفظ ہے نا، آپ نے کبھی پتہ نہیں ان پر سوچا ہے یا نہیں سوچا، ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم نے انسان کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہے، استطاعت سے بڑھ کر ہے۔ مطلب ایک تو ہم نے کوئی حکم اسے ایسا دیا ہی نہیں ہے، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، سیاست ہو، جو بھی ہو، ہم نے مطلب انسان کو جو حکم دیا ہے وہ اس کی استطاعت کے اندر ہے، اس کی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، باقی جتنے احکام ہیں، کیا وہ انسان کی وسعت سے اور طاقت سے کوئی باہر ہیں یا بڑھ کر ہیں؟ ہرگز اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے سامنے اگر کوئی حرج آ جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جو ایکچوئل رکاوٹ ہے اور حرج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نماز کا حکم ہے، سفر میں اس نے گنجائش پیدا کر دی، اسی طرح بہت ساری اور گنجائشیں نماز میں پیدا کر دی، اسی طرح روزے کے اندر گنجائشیں پیدا کر دی۔ حج کے اندر اس نے صاف کہا ہے کہ بھائی حج جو ہے وہ ہر کسی پر تو فرض نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، صحت ہے اور جس کے پاس مطلب اخراجات کی استطاعت ہے وہ جائے، دوسرا نہ جائے، دوسرے پر کوئی فرض نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے اور ایک گنجائش دے دی ہے۔ یہ اس کے پورے دین کا معاملہ ہے، پورے دین کا معاملہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی واقعی رکاوٹ آ جاتی ہے تو حکم ساقط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں مطلب روزہ ہم فرض کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا اسے کوئی ایسا سفر پیش آ جائے تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی تعداد پوری کر لے۔ اب یہ دیکھیں مطلب کیسی بات ہے کہ روزے کا حکم دیا اور جو ضروری ایک رعایت
انسان کو مطلب اس کی ضرورت تھی، وہ رعایت دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اسے کوئی سفر درپیش ہو جائے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی تعداد پوری کر۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں جو حیران کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، یہ اسلام کیا چیز ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین کیا چیز ہے، اور انسان اس پر کیا مطلب انسان کا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے، اور انسان کس طرح ٹیڑھے ذہن کے ساتھ سوچتا ہے، اور انسان اس مطلب ہے کہ انتہائی بابرکت طریقہ زندگی، جو طریقہ زندگی اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے، کس طرح اس سے یہ بھاگتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ الفاظ تو کمال کے الفاظ ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اپنے احکام کے ذریعے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے احکام کے ذریعے تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ تمہارا ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ جو احکام ہے یہ تو تمہاری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہیں، اور خود ان احکام میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب ان الفاظ کے بارے میں امام ابو حنیفہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ روزے کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں کسی اسلامی سٹیٹ کے جو کارپرداز ہیں، کسی اسلامی ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی قانون سازی کرتے ہوئے اپنے ملک اور ریاست اور لوگوں کے لیے کوئی طریقہ وضع کرتے ہوئے ان الفاظ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور انہیں ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ جن سے انسانوں کے لیے آسانی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احکام کے معاملے میں کہتا ہے کہ میں احکام کے ذریعے تمہاری زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے ٹھیک بات کہی ہے کہ بھائی اسلامی سٹیٹ، کوئی اسلامی ریاست ہو تو اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں کوئی کسی نوعیت کی قانون سازی کرنی ہو اپنے عوام کے لیے تو انہیں ان الفاظ کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس قانون مطلب قانون سازی یا اس قانون کے ذریعے لوگ تنگ نہ ہوں، بلکہ وہ قانون لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جس طرح وہ، اگر آپ نے وہ واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہے جو سورہ کاف میں ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے کہ ذوالقرنین نے ساری دنیا فتح کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، پتہ نہیں کس طرح پوچھا، وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، ان کے ضمیر کے سامنے اللہ نے یہ بات رکھی۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ذوالقرنین، ہم نے تمہیں اتنی بڑی سلطنت دی ہے، ان لوگوں پر یہ اقتدار دے دیا ہے، طاقت دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے کہ تو تم اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ یا اللہ، جو کوئی ظلم کرے گا، مطلب ہے کہ زیادتی کرے گا، کوئی جرم کرے گا، اس کو میں تو نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو میں سزا دوں گا، اور اگر وہ توبہ کے بغیر تیرے پاس چلا گیا تو اسے اور زیادہ سزا دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، پرامن شہری ہوں گے میرے ملک کے، ان کے لیے ان کی جزا تو الحسنہ ہے، یعنی ان کی جزا تو بہت بڑی تو انہیں رکھی ہوئی ہے۔ الحسنہ کا مطلب تو جنت ہے، ان کی جزا تو بہت بڑی ہے، لیکن میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ ذوالقرنین نے کہا کہ اے اللہ، میں ان کے لیے آسان حکم انہیں دوں گا، یعنی ویلفیئر سٹیٹ بناؤں گا، کسی کے لیے مشکل پیدا نہیں کروں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔
تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. تو روزے کے اندر آسانی کے حوالے سے یہ بات اللہ نے کی، اور اس کو اگر عام لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی تعلیم کے ذریعے، اپنے کسی حکم کے ذریعے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہ مطلب جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں نے تو خود اپنے لیے طرح طرح کی بیڑیاں بنا لی تھیں، اس طرح کے رسوم بنا لیے تھے، اس طرح کے طریقے وضع کر لیے تھے، اور اس طرح کی عصبیتیں بنا لی تھیں کہ خود ہی لوگوں نے اپنی زندگی کو بڑا تنگ کر دیا تھا. ہم نے تو اپنے آخری نبی کو اور اپنی کتاب کو بھیج کر لوگوں کے جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی لاد لیے تھے اور خود ہی اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کو بیڑیاں پہنا دی تھیں، وہ ہم نے تو کھولی اور ہم نے تو آسانیاں پیدا کی لوگوں کے لیے. تو یہ دیکھیں کہ روزے کے بارے میں جو آیت ہے وہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ ہم نے جو نرمی روزے کے بارے میں مطلب تم پر کی ہے، اس لیے کی ہے کہ تم بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لو. اور دوسرا یہ جو روزے تم پر فرض کیے ہیں وہ فرض اس لیے کیے ہیں کہ یہ جو قرآن کی شکل میں ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، یہ روزہ رکھ کے اور روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے اس قرآن کے ملنے کا شکر ادا کرے. اب یہ دیکھیں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کریں، اعتراف کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے، یہ قرآن دیا ہے. اب اس سے کیا مطلب آپ اس کا مفہوم کیا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، دنیا کی زندگی کو سنوارنے اور پاک کرنے کے لیے بھی، اور آخرت میں جنت کے باغ حاصل کرنے کے لیے بھی. مطلب یہ تو ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کی کامرانیاں حاصل کرنے کا، یہ جو قرآن ہے اور دین ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی، کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. مطلب یہ شکر کا طریقہ ہے؟ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت اس نے، یہ دین اسلام کی نعمت تمہیں دی ہے، یہ قرآن تمہیں دیا ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، یہ شکر ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو نہ شکر ادا کریں گے اور نہ اس نعمت کا فائدہ اٹھا سکیں گے. مطلب آج پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں ہیں، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، لیکن اتنے مطلب یہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں ان کے پاس قرآن کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اور یہ واقعی ایسی نعمت ہے کہ جو انہیں دنیا کے اندر بھی قوموں پر فضیلت دے سکتی ہے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے، وہ تو بہت بڑا اجر ہے. دنیا میں بھی امامت اور فضیلت اور قیادت اس نعمت کی وجہ سے مل سکتی ہے، لیکن وہ تو تبھی ہے کہ جب اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. لیکن نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ مطلب چھوٹے پیمانے پر، نہ بڑے پیمانے پر اگر اس نعمت پر عمل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان ہے تو کیا حال ہے پاکستان کا؟ کہاں پاکستان میں قرآن کے مطابق عمل ہوتا ہے؟ نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ منڈی میں، نہ دفتر میں، نہ ایوان میں، نہ ادارے میں، نہ سکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹی میں.
مطلب کہیں بھی قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے. تو جب کسی مطلب ضابطے پر عمل ہی نہ کیا جائے تو پھر اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے کس طرح سمیٹے جائیں گے؟ تو یہ روزہ تو ہم نے فرض تم پر اس لیے کیا ہے کہ ایک تو اس فرض کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے بھی شکر ادا کریں، اور پھر اس کا احساس کریں کہ یہ جو ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے اس پر تم نے عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. تو یہ مطلب رمضان کے بارے میں ایک آیت ہے جس میں روزہ فرض بھی کیا گیا ہے اور جس میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ بتائے گئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو قرآن کی نعمت اللہ نے ہمیں بخشی ہے، اللہ انفرادی طور پر بھی اور بحیثیت قوم بھی اس قرآن کا شکر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ تو مطلب ایک تو اللہ کے نام پر بنا تھا، لیکن اللہ کے نام پر بننے والی اس مملکت کے ساتھ کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے، ہم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ بھئی یہ تو رمضان ہی میں بنا تھا، 27 رمضان کو بنا تھا. یعنی جس سال یہ پاکستان وجود میں آیا اس سال جو ہے وہ جو 27 رمضان تھا وہ 14 اگست کو تھا. تو یہ تو مطلب اب اس قرآن کے ساتھ اس طرح ہم اگر اس قرآن کو سے بے نیازی برتیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے بڑی نعمتوں کی ناشکری جو ہے ان کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہ جو رمضان ہے اس کا دعا سے بڑا تعلق ہے، اور ہم دعا کے بارے میں سمجھتے بھی یہ ہیں کہ بھائی دعا، اور پھر دعا بھی اپنی پتہ نہیں ہم کس کے لیے مانگتے ہیں، دنیا کے لیے مانگتے رہتے ہیں. اور دعا جو ہے وہ تو واقعی یہ عبادت کا مغز بھی ہے، اور دعا کو اللہ پسند بھی بڑا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. اور اس رمضان کا بھی دعا کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے میں اگلی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب دعا کے بارے میں دیکھیں یہ کیسا جملہ ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر وقت قریب ہوں، اور ہر وقت اس کی سنتا ہوں. پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں. میں کسی کی درخواست کی فائل کو لیٹ نہیں کرتا، میں اسی وقت اس کا جواب دیتا ہوں اور اس پر حکم صادر کرتا ہوں. لہٰذا اس کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اب کن کا وہ جواب کس طرح دیتا ہے اور کن کی قبول کرتا ہے یہ بہرحال اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال اگلے جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھئی دعا کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے.
لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ مطلب یہ کہ دعا کرنے والے جو ہیں وہ صرف مجھ سے دعائیں ہی نہ کریں، بلکہ جو حکم میں انہیں دیتا ہوں اس کو بھی تو پورا کریں، اور اپنی دعاؤں کے بارے میں مجھ پر اعتماد کریں۔ یہ بات تم انہیں سمجھا دو اے نبی، شاید کہ وہ رائے راست پا لیں۔ اب یہ جو دعا ہے، دعا تو بڑی مانگنی چاہیے، لمبی مانگنی چاہیے، ہر حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اگر بندہ مطلب جو بندے کی دعا کی قبولیت ہے اس میں خود بندہ رکاوٹ ہوتا ہے، اللہ رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اللہ تو دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ رمضان میں دعائیں بھی کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ یہ ایک مصیبت اور وبا جو انسانوں پر آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ٹال دے۔ تو یہ ان دو آیتوں کے ذریعے ہم نے مطلب رمضان کا استقبال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کیا ہے، اور پھر اچھے انداز سے پورا کیا ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھ کر ہم نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ باقی رمضان میں روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، نفل پڑھنا، اور پھر اپنا جائزہ لینا، اپنی تربیت کرنا، اس کے بارے میں تو خود بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا اس کے بارے میں پلان اور منصوبہ جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ تو اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم کل تک دراز کریں گے۔ میرا خیر کل کا پروگرام جو ہے اس کو آپ آخری بنا لیں، ضرورت نہیں ہے کہ استقبال رمضان پر اس طرح کے 3 پروگرام ہوں۔ کل کو ہم انشاءاللہ فائنل کر دیں گے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ چند باتیں کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری طرف سے بھی قبول کرے اور آپ کی طرف سے بھی قبول کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم نعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یا اللہ میرے سمیت جتنے لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے دل میں اور زبان پر جو جائز دعا ہے ان کی دعا کو قبول فرما۔ اس مصیبت کو بھی یا اللہ انسانوں سے دور کر دے، اور ہم پر دنیا میں بھی رحم فرما اور آخرت میں بھی رحم فرما۔ ہمیں رمضان عطا فرما اور اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اس کو توبہ کا ذریعہ بنا، اس کو دعائیں مانگنے کا ذریعہ بنا، اس کو اپنی رحمت کا اور برکت کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا